میری ماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی بہت کم عمری میں کی تھی، کیونکہ میرے والد بہت سال پہلے وفات پا چکے تھے اور ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا تھا۔ اس لیے پہلے ہی رشتے پر مجھے ماں نے گھر سے چلتا کر دیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر میری ساس کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ میری ساس نے اس کو اپنی بہن سے لے کر پالا تھا۔ پھر میری ساس کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس وقت میرے سسر وفات پا چکے تھے۔ گھر کا سارا خرچ میرا شوہر ہی چلا رہا تھا۔ میرے شوہر کی آمدن اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ میرا دیور انتہائی درجے کا آوارہ اور لوفر لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ اس کا اپنا خون جو تھا۔ میرا شوہر میری ساس کی نظر میں بس کمانے والی مشین تھا۔ اور پھر ایک دن میرا شوہر گھر سے کمانے گیا اور شام کو اس کی لاش واپس آئی۔ سڑک سے گزرتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے یوں لگا میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تو ساس نے ایک دن کمرے میں بلا کر مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تو اب اس دنیا سے چلا گیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ تب میری ساس کہنے لگی کہ پہلے سارا خرچہ تمہارا شوہر اٹھاتا تھا، اب تم خود کماؤ گی اور مجھے بھی کھلاؤ گی۔ میں نے حیران ہو کر ساس سے پوچھا کہ میں کیسے کما سکتی ہوں؟ تو میری ساس نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے کام کا سارا انتظام کر لیا ہے، بس ایسے سمجھو تم گھر میں بیٹھ کر کماؤ گی۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں کام پر راضی نہ ہوئی تو میری ساس مجھے اس گھر سے نکال دے گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر مجھے یہاں پناہ مل رہی ہے تو بہتر ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کام دھندا کر لوں، اسی بہانے رہنے کو مجھے چھت میسر آئے گی۔ میری ساس میری سعادت مندی سے بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن شام کے وقت میں نہا کر باتھ روم سے باہر آئی تو گھر کے صحن میں دو مرد بیٹھے تھے، شکل سے جرائم پیشہ اور کپڑوں سے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ میری ساس ان کی خدمت میں مصروف تھی، پھلوں اور جوس سے ان کی خاطر تواضع کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون اتنے اہم لوگ ہیں۔ میری ساس تو کسی کو مفت میں ایسے خدمت بالکل نہیں کرتی، لیکن میری حیرانگی جلد ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے کام کا پہلا دن ہے۔ میں نے پوچھا، امی جان کیسا کام؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی، بہو تم بہت بولی ہو، یہ جو مرد باہر بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، دیکھو صرف ایک رات کے 10,000 وصول کیے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کون سا تم کنواری ہو۔ میری ساس نے مٹھی میں بند نیلے نیلے نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرائے تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ میری ساس نے جس کام دھندے کا ذکر کیا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ جسم فروشی تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں نے نفرت سے کہا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا کام میں بھوکی رہ لوں گی لیکن ہرگز نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم طیش میں آ گئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور باہر بھی سب لوگ تمہارا جسم نوچیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا لیکن میری ساس نے دونوں مردوں کی مدد سے مجھے کھینچ کر گھر سے نکالا اور مجھے کار میں ڈال دیا۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا مجھے بازو سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی انجانی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں مسلسل اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا جس نے غریب ہونے کے باوجود مجھے عزت اور زندگی کی ہر سہولت دی۔ گاڑی ایک رہائشی علاقے میں ایک بڑے بنگلے کے گیٹ پر جا رکی۔ گیٹ کھلنے پر اندر داخل ہوئی، مجھے کار سے اتار کر دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے کر گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ رات تک یہاں آرام کرو،
فریج میں پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور ہاں، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہم نے تمہیں کل صبح بحفاظت تمہاری ماں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم رات کو تمہارے پاس آئیں گے اور اپنے پیسوں کی ایک ایک پائی کو وصول کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آدمی نے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ دروازہ باہر سے بند کیا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر کافی دیر روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ بھلے میں نے غربت میں بچپن گزارا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت کے ساتھ جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو میرے اندر کی گھٹن کچھ کم محسوس ہونے لگی۔ دیوار سے باہر بہت بڑا درخت تھا، جس کی بڑی بڑی شاخیں کھڑکی تک پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ شاخیں ہوا میں جھوم رہی تھیں۔ میری سوچ اسی وقت اپنے بچپن میں چلی آئی۔ ہمارے صحن میں بھی ایسا ہی بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا، جس پر سارا دن چڑھ کر میں کھیلتی رہتی تھی، اور میں اس کی شاخوں سے جھولتی رہتی تھی، کئی بار گرتی تھی اور ماں کے منع کرنے کے باوجود پھر سے درخت پر چڑھ جاتی۔ اس وقت اچانک مجھے ایک خیال آنے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ درخت میری عزت کو بچا سکتا ہے۔ میں فوراً کھڑکی تک آئی، بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط اور موٹی شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں نیچے سڑک پر تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹڑی نظر آئی۔ میں سیدھا چلتی ہوئی اس ٹرین کی پٹڑی پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی جانب چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آتی ٹرین کی آواز سنائی دی۔ ٹرین کا ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ زندہ رہی تو قدم قدم پر جسم کے بھوکے درندے میرا گوشت نوچیں گے۔ بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جاؤں۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے نیچے کھینچ لیا۔ اسی وقت ٹرین شور مچاتی میرے قریب سے گزر گئی۔ جس انسان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مرنے سے بچایا تھا، وہ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے لے کر قریبی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا۔ میری ساری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ میرے جیسی بے سہارا اور معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بڑا ادارہ تھا، جہاں پر مجھے باعزت طریقے سے چھت اور 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصے کے بعد میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اسی ادارے کی سربراہ بن گئی۔ آج میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں اور ان کی ہمت بنتی ہوں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔